مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر، ہاں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولایا صلی وسلم. مل کے پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے. اتنے آپ لوگ اتنے بھی کم نہیں ہیں جتنی آپ کی آواز کم نکل رہی ہے. سارے لوگوں کی آواز بلند ہو. یہ درود میرے نبی کو بہت پسند ہے. کھل کے پڑھیے. مولایا صلی وسلم محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ. رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہے جی حضرت کہ فہرست کے حساب سے یہ محفل 2 بجے ختم ہو جانی تھی، مگر رات کے تو 2:45 بج گئے اور ابھی تک آپ لوگ بیٹھے ہیں. تو مبارکباد کے لائق ہم سے زیادہ آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے رات کے 8:30 یہاں صحیح ہے. یہ ایک طرح کا کمال ہے، چونکہ
ایک جگہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ سکوت کے ساتھ بیٹھنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی. تو آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے محترم المقام عزت مآب ثنا خان مصطفیٰ حضرت عظمت بھاگل پوری صاحب، اب چونکہ مقام درگاہ شریف میں اور میرے گاؤں میں میرے نزدیک کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، گھر جیسا ہے یہ. تو میں خود میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں اور عظمت بھائی کا اپنے یہاں تہ دل سے استقبال ہے. بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ کرے پروردگار ان کے اقبال میں اور بلندی عطا فرمائے. اور آپ نے ماشاءاللہ سنا بھی بہت اچھا. تو ایک مشہور اور مقبول نعت پاک سے آغاز کرتا ہوں. ماشاءاللہ حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اسرائیل بھائی سر شام سے اب تک کافی محنت کر رہے ہیں. تو آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر مجھے بھی کہ حضور بانٹتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، پروردگار دیتا ہے اور حضور، تو ہم سارے غلام حضور کے در کا کھاتے ہیں الحمدللہ. تو پھر جس کا کھاؤ اس کا. اور پھر ایک اصول یہ بھی ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. تو پھر ہے تو اس کا اظہار ہو. اور ذرا بلند آواز سے کسی بھی غلام کا ہاتھ نیچے نہ رہے. جس کے گھر میں خیرات نبی کے در سے ہے اس کے ہاتھ بھی بلند ہو اور اس کی زبان بھی کھلے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھیے یا رسول اللہ. کھاتے تیرے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ رکھے جو حضور کا ذکر کرنے کے لیے اٹھے. یاد رکھنا میں دیکھوں نہ دیکھوں حضرت سید قبلہ پیر اشفاق صاحب، قاری اسرائیل صاحب، عظمت بھائی اور یہ جو بھی لوگ ممبر پہ بیٹھے ہیں یہ دیکھیں نہ دیکھیں. سید کلیم اشرف صاحب جنہوں نے محفل کی ہے وہ دیکھیں نہ دیکھیں، مگر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ مدینے والا تاجدار ضرور دیکھے گا جس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے. تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے، اللہ نے سلامت رکھے ہیں ہاتھ تو اٹھائیے اور ایسے جیسے ربیع الاول میں جھنڈے لہراتے ہیں ایسے لہرا کے بلند آواز سے پڑھیے یا رسول اللہ. کھاتے کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے. کھاتے تیرے در کا پیتے کا پانی ہے تیرا پانی دانا دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی. میں صحیح بتا رہا ہوں مجھے اتنی امید نہیں تھی، حالانکہ میں محفلوں میں روز جاتا ہوں قاری صاحب، اللہ کا شکر ہے نوکری حضور کی روز کرتا ہوں، مگر اتنی دیر میں بھی میرا نمبر نہیں آتا ہے. اتنی دیر میں آ جائے ہے، آتا تو ہے آخر میں، ایسا نہیں ہے لاسٹ میں. فرخ آباد والا حادثہ یہاں نہیں وہ حادثہ نہیں تھا، وہ تو بہرحال ہمارے بڑوں کا مسئلہ تھا. لیکن جتنی آواز آپ کی اس وقت نکل رہی ہے کئی بڑی بڑی محفلوں میں رات کے 11 بجے بھی یہ آواز نہیں نکلتی ہے، صحیح بتا رہا ہوں. تو اللہ مبارک فرمائے. ایک بار اور پڑھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ جو میرے بھائی بیٹھے نا مدرسے کے طلبہ جو بھی بیٹھے یہ انشاءاللہ پڑھیں گے بلند آواز سے تو اور اچھا لگے گا. اور ان طلبہ کو دیکھ کے تو دل اور بڑا ہو جاتا ہے نا، وہ جمعرات والی محفل مدرسے والی یاد آتی ہے. اور ان کے سامنے پڑھنے کا جو مزہ ہے میں صحیح بتا رہا ہوں. ابھی پرسوں یا کل غالباً میں سفر میں تھا اور میرا مادر علمی ہے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، وہاں کے بچوں نے مجھے فون کیا اور اتفاق سے جو مدرسے کے جلسے کی جو تاریخ ہے، اتفاق ہے کہ میں 2-3 سال سے میرے پاس حکم نامہ آتا ہے مگر میں حاضر نہیں ہو پاتا ہوں. اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ وہ ساری تاریخیں دی ہوئی تھی تو میں نے معذرت تو کی، لیکن دل کو بڑا لگتا ہے کہ یار میں نے جہاں سے تعلیم حاصل کی ہے وہاں تو مجھے جانا بھی چاہیے. اور پھر وہ جو بچوں کے سامنے پڑھنے کا مزہ ہے نا، روز محفلیں ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں لیکن طلبہ سننے والے نہیں ملتے. تو یہ جب ملتے ہیں نا تو پھر دل اور بڑا ہوتا ہے. تو پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے مل کے پڑھیے اور ذرا کھل کے پڑھیے. ایک بار اور پڑھتا ہوں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھیے یا رسول اللہ. کھاتے تیرے کیا بات ہے، کھاتے تیرے دے کا پانی ہے
پانی دانا دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لگو پہ ہو تم سامنے آ جانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تم شے میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ میں شے میں بھی کہہ دینا میں شے میں بھی کہہ دینا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بہت بڑی ذات اور بہت بڑی شخصیت بہت بڑے باپ کے بیٹے اب اس وقت ان کے جو مریدین ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں لگ بھگ وہ اللہ کے پیارے ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے خلفاء کی بھی تعداد کم ہی اب ملتی ہے گاہے بگاہے کہیں کہیں زیارت ہوتی ہے ان میں سے ایک ذات اور ایک نام ہے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سید اشفاق آج یہ کلام پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے پھر ایک بار وہ سرکار مفتی اعظم ہند کا شعر پڑھتے ہیں اور ذرا ہم بھی پڑھیں اور کھل کے پڑھیے حضرت کی دعائیں چاہوں گا ذرا مل کے پڑھیے یا رسول اللہ فرماتے ہیں کھاتے تیرے در کیا بات ہے کھاتے تیرے در کا پیتے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی کیا باتوں محشر میں شکوے کیے جاؤں کیا باتوں محشر میں شکوے کیے جاؤں تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا تم نے جو کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ تم نے جو کہا ہنس کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ
سمجھ نجدی